وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تو کوئی عذر نہیں تھا، انسان بیمار ہوتا ہے، 20 قسم کے آزار آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اطاعت نہیں کر پاتا، سستی کی وجہ سے اطاعت نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کہتے ہیں نا نا نا، ابا، منکر ہو گیا، نہیں کروں گا، یعنی بہت بڑا مجرم تھا، اور وہی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ اس شیطان سے تمہاری کھلی دشمنی ہے، تم جو اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی میری آیات پر ایمان نہیں لاتے اور میری اطاعت نہیں کرتے، تو یہ سارا مسئلہ اسی شیطان کا ہے جو تمہارا دشمن ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدم، اللہ کہتے ہیں یہ بات جیسے آج ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، ہم نے تمہارے باپ آدم کو بھی سمجھائی کہ اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ جو شیطان ہے یہ تیرا دشمن ہے، اس نے تجھے سجدے سے انکار کیا ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری زوجہ کا بھی یہ دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، پس یہ ہرگز تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہیں، یعنی نکالنے کا ذریعہ نہ بن جائے، فَتَشْقَى، اگر ایسا ہو گیا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جب جاؤ گے تو وہ مزے نہیں ہوں گے جو جنت میں ہیں، دنیا میں دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، پھر کمانے کی ٹینشن، بیماریاں، پھر علاج کی فکر، تو حمل کی تکلیف، پھر ولادت کی تکلیف، یہ سارے مسائل دنیا میں ہیں، تو یہ مزے نہیں ہوں گے جو جنت میں ابھی تمہیں جو آپ کو جو مزے مل رہے ہیں۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، آپ کے لیے اس جنت میں یہ بات ہے، یہ سہولت ہے کہ لا تجوع فیہا، کہ یہاں جنت میں آپ کو نہ بھوک لگتی ہے، ولا تعرا، اور نہ آپ بے لباس ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنت میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تاکہ کھانے کی لذت حاصل ہو، وہ بھوک جو تکلیف کا ذریعہ ہو، وہ پیاس جو تکلیف کا ذریعہ ہے، وہ والی پیاس جنت میں نہیں ہے۔ تو قرآن میں جو نفی ہو رہی ہے نا کہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، تو یہ وہ والی بھوک جس کی تلافی نہ ہو سکے، وہ والی پیاس جس کا ازالہ نہ ہو سکے، تو وہ پیاس جو لذت کے لیے، کیونکہ جب ہم پیاس لگتی ہے اور پھر کچھ پیتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے، جب بھوک لگتی ہے پھر کھاتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان لک الا تجوع فیہا، کہ آپ کے لیے جنت میں یہ بات ہے کہ آپ کو وہ بھوک جو تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے، وہ والی بھوک جنت میں نہیں لگے گی۔ وَلَا تَظْمَأُ فِيهَا کا بھی ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ کو وہ والی پیاس جو اذیت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ والی پیاس جنت میں نہیں لگے گی، وہ پیاس جو خوشی کا پیش خیمہ ہو، اور وہ بھوک جو لذت کا پیش خیمہ ہو، وہ بھوک بھی ہے، وہ پیاس بھی ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ کہ نہیں، جنت میں بھوک اور پیاس ہے ہی نہیں، بلکہ وہاں بغیر بھوک اور پیاس کے لوگ صرف لذت کے لیے کھائیں گے اور وہ اللہ ان کو وہ لذت دے دے گا۔ تو دونوں قول ہیں، اور کسی بھی قول کے غلط ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولا تعرا، اور نہ آپ اس میں بے لباس ہوں گے۔ دنیا میں جو امیر لوگ ہیں ان کو تو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ لباس کے پیسے کہاں سے ملیں گے، لیکن غربا، اور اس دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو غربت ایسی تھی کہ بہت سے لوگوں کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے لباس ہی نہیں ہوتا تھا، ایسے فقیر اور غریب ہوتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے، جنت میں آپ کو ہر وقت لباس بھی ملے گا، بہترین خوبصورت جو جنتیوں کا لباس ہوتا ہے وہ بھی، تو یہاں بے لباس ہونے کی ٹینشن بھی نہیں ہے کہ جی کمائیں گے کہاں سے، لباس کے لیے کپڑا کہاں سے لائیں گے، بھوک کی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور یہ ٹینشن بھی نہیں ہے، آپ یہاں پر پیاسے بھی نہیں ہوں گے، یعنی وہ پیاس جو اذیت اور تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں یہاں بھوک اور پیاس سے کیا مراد ہے؟ جو غریب کی بھوک اور غریب کی پیاس، غریب کو سب سے زیادہ بھوک اور پیاس ستاتی ہے، لیکن مالدار کی بھوک اور پیاس وہ ستانے کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ وہ تو لذت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تبھی مالدار لوگ تو ڈاکٹروں سے جا کے کیپسول لیتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگانے والے کیپسول دیں، وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ بھوک ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بھوک لگے گی تو کھانا کھانے میں مزہ آئے گا، لیکن غریب بھوک لگانے کے لیے کیپسول نہیں لے گا، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا وہ بھوک سے پریشان ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنت کی بھوک اور پیاس سے مراد کیا ہے، کہ وہ بھوک اور پیاس جس کے ازالے اور تلافی کا کوئی ذریعہ جنت میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، لیکن اس پیاس اور بھوک کا ازالہ ہو جائے گا پانی کے ذریعے، مشروبات کے ذریعے اور کھانے کے ذریعے۔ ولا تضحا، اور نہ یہاں آپ کو دھوپ لگے گی، یعنی وہ دھوپ جو اذیت اور مصیبت کا ذریعہ بنتی ہے۔
قرآن میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بات ہے کہ جنت میں درخت ہوں گے جن کے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ وہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب جنت میں دھوپ ہی نہیں ہے تو سایہ کس بات کا؟ تو وہاں مطلب یہ ہے کہ وہ دھوپ یا وہ روشنی جو اذیت کا ذریعہ بنتی ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ ہاں، ایک روشنی ہوتی ہے اور ایک درخت کی ایک ایسی چھاؤں ہوتی ہے جو اور زیادہ آپ کو ٹھنڈک کا احساس دلائے۔ وہ والی درخت بھی ہے، وہ والی چھاؤں بھی ہے جنت میں، اور وہ والی دھوپ بھی ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنت کے درخت کی جو چھاؤں ہے وہ اس گرمی شدت والی دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اضافی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جیسے موسم اچھا ہوتا ہے لیکن ہم ایئر کنڈیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے، یا اور کوئی ایسی جگہ میں آ کے بیٹھیں ٹھنڈک کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ سرد علاقوں میں بھی لوگ درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں، اس میں اور زیادہ ان کو تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہ جو تازگی کا احساس ہوگا جنت میں، اس احساس کو اللہ نے درخت کی چھاؤں سے تعبیر کیا ہے۔ اور حدیث میں بھی فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے دل میں آپ کے وسوسہ ڈالا۔ اب کیسے بہکانا شروع کیا؟ قال یا آدم، کہنے لگا آدم علیہ السلام سے، یعنی دل میں یہ خیال ڈالنے لگا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایسا درخت بتاتا ہوں جسے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ملک لا یبلا، اور ایسی سلطنت بتاؤں گا کہ کبھی پرانی نہیں ہوگی وہ سلطنت، یعنی ہمیشہ تو بادشاہ رہے گا جنت کا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، تبھی علماء کہتے ہیں نا، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شیطان گناہ کو مزین کر دیتا ہے، یعنی آپ کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو اچھا کام ہے۔ اب شیطان نے آ کے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا یہ درخت نہیں کھانا، یہ سے مراد یہ تھا کہ اس جنس کے جتنے، مثال کے طور پر فرض کریں وہ سیب کا درخت تھا تو اشارہ کر دیا یہ درخت نہیں کھانا، مطلب آدم علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ یہ درخت اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیب کے درخت ہیں وہ سب مجھ پر حرام ہیں۔ لیکن شیطان نے کیا کیا، دا کے وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا، آدم کو بھی اور حوا کو بھی، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی، کہ بھئی پوری جنت ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے، سب کچھ کھا پی سکتے ہیں، جب اس ایک میں پابندی لگائی ہے تو کچھ اس میں خاص ہے۔ تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ وہ خاص یہ ہے کہ اصل میں اس کی وجہ سے نا اب آپ ہمیشہ اس جنت کے وارث بن جاؤ گے اور یہاں آپ کی ہمیشہ کے لیے حکومت ہوگی۔ تو اللہ نے اس بیس پہ منع کیا۔ اب آدم علیہ السلام کا دل للچانے لگا کہ میں کسی طریقے سے یہ کھا لوں تاکہ مجھے ہمیشہ کی جنت مل جائے۔ جنت میں بڑی خوش عیشی تھی، لیکن اب اللہ کا خوف بھی ہے کہ بھئی اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا پورا امکان ہے، یقینی دلیل تو نہیں ہے لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر تعویل کر لی ہو کہ بھئی اللہ نے یہ والا منع کیا ہے نا، وہ والا تو منع نہیں کیا۔ تو اس تعویل سے، کیونکہ شیطان برائی کو مزین کرتا ہے اور پھر تعویلات سکھاتا ہے، تو پیغمبر سے واضح صراحتاً گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر معصوم عن المعصیہ ہوتے ہیں، جس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اجماع دلیل قطعی ہوتی ہے۔ تو تعویل کر لی آدم علیہ السلام نے کہ بھئی یہ تو کھانا ہی کھانا ہے، اب ڈائریکٹ یہ کھانے کے بجائے دوسری اس جنس کا دوسرا درخت کھا لو۔ تو یہ تھا شیطان کا ایک پورا جو اس نے ایک ملمہ سازی کی اور ایک غلطی کو مزین کیا آدم علیہ السلام کی نظر میں۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے مل کے کھا لیا، آدم نے بھی اور اماں حوا نے بھی۔ آدم علیہ السلام چاہتے تھے بھئی ایسا نہ ہو کہ بیوی مر جائے، میری دنیا سے چلی جائے، جنت میں موت واقع ہو جائے تو میں پھر بغیر بیوی کے ہو جاؤں گا، یا عورت حضرت حوا نے سوچا کہ صرف میں اکیلی کھاؤں گی تو میں نہیں چاہتی آدم علیہ السلام کے بغیر رہوں میں، تو ہم دونوں مل کے کھا لیتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا ہوگا، بھئی اللہ میاں نے تو یہ کہا ہے، یہ تو نہیں کہا، اس طرح کر کے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ فوراً جو پہلی سزا ملی وہ کیا ملی، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، کیونکہ اللہ نے فوراً جنت کا لباس اسی وقت چھین لیا، اور یہ سزا ملی کہ بے لباس ہو گئے، اب شرم آنے لگی ایک دوسرے سے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درخت کے پتے توڑ کے اپنے اوپر ڈالنے لگے تاکہ اپنی شرمگاہ کو ایک دوسرے سے چھپائیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عزت دار لوگوں کے لیے بے لباس ہونا بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیے اللہ
یہ بھی تو کر سکتا تھا، سب سے پہلے جنت میں کھانا چھین لیتا آپ سے، پانی چھین لیتا. لیکن عزت دار آدمی کو بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی. تو آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑی سزا تھی کہ بے لباس کر دیا جائے. اور آج آپ اندازہ لگائیں، بے لباسی عزت سمجھی جاتی ہے. جتنا غریب ہوگا پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جتنی دولت آئے گی اتنا ہی برہنہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور عورت کے لیے تو لباس میں مرد سے بھی زیادہ عزت ہے. مرد بے لباس ہو جائے اتنی بے عزتی نہیں ہے، عورت سے لباس اتر جائے وہ تو زیادہ بے عزت ہو جاتی ہے. لیکن آپ مالدار لوگوں میں دیکھیں، جو لبرل لوگوں میں دیکھیں، جتنا پیسہ ہوگا عورت کے جسم پہ کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فطرت اور نیچر کا مسخ ہو جانا. تبھی میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسلام پہ نہیں چلے گا نا وہ نیچر سے بھی ہٹ جائے گا، اور جو نیچر سے ہٹے گا اس کا انجام خودکشی ہے یا ڈپریشن ہے. کہ نیچر سب سے پہلے ضروری ہے اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے. تو یہ جو انٹیاں لبرل گھوم رہی ہیں نا، اپنے جسم کو ایکسپوز کرتی ہیں، آدھے آدھے کپڑے پہن کے برہنہ گھوم رہی ہیں، ان کے دماغ میں سکون نہیں ہوتا. دماغ ان کا ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے، کیونکہ یہ تو نیچر کے خلاف آپ عزت تلاش کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ زہر میں صحت تلاش کرنا شروع کر دو تو صحت تھوڑی ملے گی. زہر میں، نشے میں صحت تلاش کرنا شروع کر دو. تو اسی طرح جب آپ نیچر کے خلاف سکون تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو تو نیچر آپ سے بہت سخت انتقام لیتی ہے. تو بے لباسی میں، ننگے پن میں اگر کوئی سکون تلاش کرنا شروع کر دے، مرد اگر سکون تلاش کرے گا وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا، عورت تلاش کرے گی وہ اس سے زیادہ ڈپریشن میں جائے گی. کیونکہ عورت کے لیے تو لباس کی ویلیو مرد سے بھی زیادہ ہے، اس کی بے عزتی بے لباس ہونے میں مرد سے زیادہ ہے. تو ایک پوائنٹ کی بات تو ہمیں یہ اہم پتہ چلی کہ اللہ نے سب سے پہلے سزا دی یہ بتانے کے لیے عزت دار کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ بے لباس کر دیا جائے. دوسری بات، آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے سامنے وہ بے لباس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے جب لباس چھینا تو آپ کو اتنی ٹینشن ہوئی کہ درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہاں تو آپ دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اتنی ٹینشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ ممکن ہے کوئی اس کا جواب یہ دے دیتا کہ ہو سکتا ہے فرشتوں سے شرم آ رہی ہو، جنات سے شرم آ رہی ہو، یا کوئی اور مخلوق ہوگی اس سے شرم آ رہی ہو. نہ قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا، فبدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئی. اس پہ شرم آ رہی تھی ان کو. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا جب وہ آپس میں ان کا سیکشول ریلیشن ہو اس کے احکام کچھ اور ہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں ان کے لیے بھی بے لباس ہو کے گھومنا، برہنہ رہنا، یہ ان کی بھی نیچر کے خلاف ہے. اس سے کچھ سمجھ، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ عمل بھی برا لگتا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ گوروں میں آپ دیکھ لیں، وہ تو میاں بیوی کیا ویسے ہی ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. تو اسلام تو میاں بیوی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ ایک نارم، ایک تو ہے نا کہ میاں بیوی کا جب ریلیشن ہو رہا ہے وہ ایک آپس میں ان کا جو ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ ایک تو ایک اس کے احکام الگ ہیں. نارمل بیوی کو چاہیے گھر میں پراپر کپڑے پہنے، مرد کو چاہیے گھر میں پراپر کپڑے پہنے. لبرل لوگوں کے گھروں میں بیگموں کے آدھے آدھے کپڑے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی بیوی کو پورے کپڑے پہناؤ تو یہ بھائی ہماری بیوی ہے اس کا ہم سے کیا پردہ. نارمل حالت میں تو لباس ہی جسم پہ اچھا لگتا ہے نا. تو خاص طور پہ مائیں بچوں کے سامنے ادھورے کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں، بچوں کے سامنے تو آپ نے حیا کرنی ہے. تو یہ تو ہم میاں بیوی کو کہہ رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ جہاں میاں بیوی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہم ازبکستان گئے تھے، پتہ نہیں کون سی کنٹری، تو وہاں ہم پول میں نہا رہے تھے تو کوئی ایک دو غیر مسلم بھی نہا رہے تھے. ہمیں نہیں پتا ان کی یہ کنڈیشن ہے. تو اس میں تو پول کے اندر تھے، وہ جب باہر نکلے تو پتا چلا بالکل جسم پہ ایک چیتھڑا بھی نہیں ہے جسم پہ ان کے کسی کپڑے کا، بالکل وہ نیوڈ. ہمیں شرم آئی کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ایسے ہی کہ آپ تالاب میں ایسے ہی نہانا شروع کر دو کہ کچھ تو پہنو میرے بھائی. تو یہ ہے آپ کو کیسے نیچر سے، آدم علیہ السلام کی یہ نیچر نہیں تھی، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ اس نیچر سے ہٹ گئی. تو لباس سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور میاں بیوی کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے کہ اگر وہ بالکل گھر میں اکیلے ہیں تو بغیر لباس کے گھومیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال حیا کے بھی خلاف ہے، اور یہ ان کے لیے بھی بے سکونی کا ذریعہ ہے. خود وہ بھی بے سکونی میں ہوں گے اگر وہ نیچر پہ ہوں گے. نیچر سے ہٹ جائیں تو پھر گھوڑے اور گدھے بن جائیں، پھر تو گدھے گھوڑے کو کچھ نہیں ہوتا، کپڑے پہنے نہ پہنے تو انسانوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ انسانوں کے آداب بتا رہے ہیں
کہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا انسان تھے، ہم کوئی بندر سے وجود میں نہیں آئے. اگر بندر سے وجود میں آئے، جب گورے نے یہ مان لیا کہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، ہم بندروں کی پیداوار ہے، تو پھر تو بندروں والے کام کریں آپ بیٹھ کے. لیکن جب مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ تم بندر کی نسل نہیں ہو، تم آدم اور حوا کی نسل ہو، اور آدم حوا کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی تھا کہ ان سے لباس چھین لیا، حالانکہ کوئی نامحرم نہیں ہے وہاں، دیکھنے والا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے. تو میاں بیوی کے بند کمرے کے جو آپس کے ان کے ریلیشن کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کے حکام بالکل الگ ہیں. اس میں وہ برہنہ ہو سکتے ہیں، بے لباس ہو سکتے ہیں، لیکن نارمل حالات میں جب ان کا ایسا ارادہ نہ ہو تو نارمل کنڈیشن میں ان کو بھی لباس پہن کے ہی بیٹھنا چاہیے. ہم نے علماء صلحاء کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی پراپر پورے لباس میں ہوتی ہیں. وہ بھی جو ہے وہ حالانکہ ان کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ڈریسنگ ان کی مکمل کمپلیٹ ہوتی ہے. تو لباس کی اہمیت کا ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ کہتے ہیں آدم نے رب کی نافرمانی کی، غلط تعویلات کی آدم نے، اور غلط شیطان نے ان کو بہکایا. فَغَوَىٰ، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. سیدھا راستہ یہی تھا کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو پورے طریقے سے فالو کرتے ہوئے. لیکن اللہ کہتے ہیں ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر رب نے آدم کو دوبارہ اپنا منتخب بنا لیا. یعنی اس کو علماء نے بیان کیا کہ پہلے سے زیادہ محبوب بنا لیا اپنا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب له، غلطی سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں. اور یہ حدیث سے بھی یہ بات مضمون ثابت ہے، اسلاف سے بھی، کہ بعض دفعہ غلطی کر کے توبہ انسان اتنی جاندار کرتا ہے کہ غلطی کرنے سے پہلے جو اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ اچھا تعلق ہو جاتا ہے. اتنی زبردست تگڑی توبہ ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام نے بھی ایسی توبہ کی جس کا دوسرے مقامات پہ تذکرہ ہے. فتاب علیہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کی توبہ قبول کی. وہدا، اور آدم کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. کیا مطلب؟ پہلے بھی سیدھے راستے پہ چلے تھے، وقتی طور پر ایک خطا ہوئی، لیکن اب اللہ نے وہ خطا نہیں ہونے دی، ایسی اصلاح ہو گئی آدم علیہ السلام کی. قال اہبطا، اللہ نے کہا کہ اے آدم تیری توبہ تو قبول ہو گئی ہے، لیکن اب جنت میں نہیں رکھوں گا میں تجھے. اہبطا منہا جمیعا، یعنی اس معنی میں تو توبہ قبول ہو گئی کہ آپ میرے اسی طرح مقرر ہیں جیسے پہلے تھے، اور کوئی سزا آخرت میں نہیں ملے گی. لیکن ایک تکوینی امر ہے، وہ تکوینی کام میں نے تکوین کا بتایا تھا نا، کائنات کو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس تکوینی کام کا تقاضا، اس کا مقتضا یہ ہے کہ آپ کو زمین میں بہرحال اترنا پڑے گا. اب اس جنت میں عمل کے بغیر آپ داخل نہیں ہوں گے. اب آپ کی آزمائش ہے، تو اب آپ ہر طرح کی چھوٹے بڑے گناہوں سے، خطاؤں سے بچتے رہے تو جنت میں آ جائیں گے، ورنہ نہیں. اور لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا وحدہ، اللہ نے آدم کو ہدایت دے دی. کیا مطلب؟ اب اس بات کا امکان نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام خطا کریں، لیکن اب حکم دیا گیا آدم اور حوا کو، دونوں کو، اہبطا منہا جمیعا، اے آدم تم دونوں اب زمین پہ اتر جاؤ. جمیعاً کا مطلب یا تو دونوں، یا جمیعاً کا مطلب ساری انسانیت، یعنی تمہارے اترنے سے گویا پوری انسانیت اب زمین پہ اتر رہی ہے. یہاں جو اللہ نے اترنے کا لفظ استعمال کیا نا، اترنا حبوط کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا. تو اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو جنت آسمانوں میں ہے اور اللہ نے وہاں سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ نازل کیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت یہیں پر ہو لیکن اس کا ایک الگ جہان ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سو جاتے ہیں نا تو عالم خواب ایک الگ دنیا ہے، لیکن ہے اسی بستر پہ جہاں ہم سو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک الگ دنیا ہے لہذا وہ اس کے یہ والے حکام نہیں ہیں جو یہاں کے ہیں، لیکن ہم ایک الگ دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس اپنے آنکھ کھلتی ہے تو بستر کی طرف لوٹتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ جنت، یہ دیکھیں اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جنت ابھی موجود ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن جنت بنائی جائے گی، جنت ابھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. کہاں ہے یہ نہیں پتا، یہ اللہ نے بتایا نہیں، شاید اس لیے نہ بتایا کہ یہ چیز ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہے، ہم اس دنیا میں سمجھنے سے قاصر ہوں. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہیں آسمانوں میں ہو، وہاں سے اللہ نے اتارا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو اسی زمین پہ لیکن ایک دوسرے جہان میں ہو. تو اتارنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ معنوی لحاظ سے، یعنی مکان کے لحاظ سے تو ہو جنت بلند نہ بھی ہو، لیکن معنوی لحاظ سے بلند ہے وہ جنت اس دنیا سے، کیونکہ وہاں سکون ہے، یہاں سکون نہیں ہے، وہاں ٹینشن نہیں ہے، یہاں ٹینشن ہے. اس معنی میں اللہ نے اترنے کا لفظ استعمال کیا کہ اعلیٰ مقام سے ادنا زمین کی طرف آپ اتریں. تو اعلیٰ سے ادنا معنوی اعتبار سے، اس لیے اللہ نے حبوط کا لفظ استعمال کیا.
اور اللہ نے کہا کہ بعضکم لبعض عدو. اب اس میں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں زمین پہ آنے کے؟ بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ اب تم سب ایک دوسرے سے لڑو گے، دشمنی ہوگی. یعنی آدم علیہ السلام تو نہیں لڑیں گے، مطلب تم یعنی تمہاری جو جنس ہے انسان وہ لڑیں گے. تو وہی ہوا کہ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد لڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے لڑائی کی؟ کہ جنت میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سب کو رزق بھی پورا مل رہا تھا، خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو کس بات پہ لڑائی ہو بھائی. لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، ٹینشنیں بھی ہوں گی، رزق کوئی زیادہ کمائے گا، کوئی کم کمائے گا، کوئی کسی کا حصہ دبائے گا تو دشمنیاں پھیلیں گی، کوئی حق پر چلے گا کوئی باطل پر ہوگا تو حق والے باطل والوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس پہ باطل والے حق والوں سے لڑیں گے. تو اب یہ خواہشات ہیں اور یہاں پر لڑائیاں ہیں، وہ سکون اب یہاں نہیں ہے جو جنت میں تھا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم لڑو گے تو، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ دوں گا. اب ہوگا یہ میری طرف سے اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، یعنی اللہ آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت میں اعلان کروا رہے ہیں کہ اے آدم اب دنیا کو بتا دینا، زمین پہ جا کے اپنی اولاد کو بتا دینا، اور وہ آگے اولاد کو کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، یعنی پیغمبر آئے ہدایت لے کے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، آسمانی کتابوں کو فالو کرے گا، پیغمبروں کو فالو کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا. اتنی زبردست بات ہے. آج ہم ہر چیز میں سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو فالو کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کو فالو کر رہے ہیں. جو ان کا شعبہ ہے آپ اس میں ان کو فالو کریں. سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، نیچر کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے، اس کو قرآن ہدایت سے تعبیر کر رہا ہے کہ وہ میں بتاؤں گا. تو ہر چیز میں آپ کافر کو آپ نے اپنا رہنما بنا لیا، یہ کتنی غلط بات ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ زمین پہ جا کے اعلان کر دیں کہ جو میری ہدایت کو، یعنی میں جو آسمان سے نازل کروں گا نا، سیدھا راستہ خدا سے پوچھا جائے گا، انسانوں سے نہیں پوچھا جائے گا. انسان تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں، جو خود محتاج ہو وہ آپ کو کہاں سے بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آج لوگ موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھ رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس نے کس سے پوچھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اس کو کس نے بتایا؟ اس کو گورے نے بتایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے گورے کو کس نے بتایا؟ گورا کہے گا مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں نے خود ریسرچ کی ہے. تو بھئی آپ نے جو ریسرچ کی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. انسان کو صحیح اور غلط کے بارے میں وہ بتائے گا جس نے انسان کو پیدا کیا. تبھی قرآن بار بار اس مضمون کو بیان کر رہا ہے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، آپ کہہ دیجئے جو میری ہدایت کو، میری گائیڈنس کو فالو کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا. جو اس کے علاوہ راستے پہ چلے گا وہ تو سارے گمراہ ہیں. جو ہو گئے آپ دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ان لوگوں کا، وہ سارے گمراہ ہیں. وَلَا يَشْقَى، اللہ کہتے ہیں گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نامراد بھی نہیں ہوگا، کامیاب بھی وہی ہوگا جو میری ہدایت کو فالو کرے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا. بہت اہم آیت ہے یہ، اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے. جو میری ذکر سے، یعنی میری نصیحت، ذکر کہتے ہیں نصیحت. اللہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ پیغمبروں کو مانو، اللہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ میری ہدایت کو فالو کرو. اللہ کہتے ہیں جو اس کو اگنور کرے گا نا، اہمیت نہیں دے گا اور ظاہر ہے پھر دوسرے راستوں پہ چلے گا، تو پہلا عذاب اس کا دنیا میں آئے گا اور ایک عذاب آخرت میں. دونوں عذاب اللہ نے ذکر کیے. دنیا میں عذاب کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، بہت تنگ زندگی، جیسے جیل کی کوٹری ہوتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. یعنی دنیا کا عذاب بھی اللہ نے بتا دیا اور قیامت کا بھی. سوال پیدا ہوتا ہے کافر کی زندگی تو تنگ نہیں ہوتی ہے، تو بڑی خوشحالی والی زندگی ہے. تو یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں ظاہری لحاظ سے زندگی مراد نہیں ہے بلکہ باطنی تنگی مراد ہے. کیونکہ قرآن ظاہری طور پر کافر کی مال و دولت کا تو قائل ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ کافر لوگ جو عیاشی کر رہے ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس سے مراد قرآن مانتا ہے کہ یہ عیاشی کر رہے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں تنگ زندگی. تو یہاں تنگی سے مراد ہے باطنی تنگی. کیا مطلب؟ مال کی ہوس. کیونکہ جب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کو مسافر خانہ نہیں سمجھا، آخرت کے منکر ہو گئے، تو اب سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں جس نے عیاشی کر لی وہ کامیاب ہے. تو مال کی ہوس، کنجوسی، قطع رحمی، تو یہ ہوس اور لالچ، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں. اور آج یہ کھلے عام مشاہدہ ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں قرآن جب بیان کرتا ہے نا کہ کافر کے ساتھ یہ ہوگا،
تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہو، اکثریت کے، جیسے قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں ہے تو اکثریت خسارے میں ہے، یہ تو نہیں کہ ساری انسانیت خسارے میں۔ اس طرح قرآن کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ کافر یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، تو سارے کافر تھوڑی کرتے تھے، میجورٹی کرتی تھی۔ تو یہاں بھی اگر کوئی کافر بالفرض خوش عیشی میں ہے، دل کے سکون میں ہے، تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ للاکثری حکم الکل، اکثریت کی حالت یہی ہوتی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اکثریت کا دل تنگ ہوگا اور بے سکونی کی کیفیت ہوگی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں آج خودکشیوں کا ریشو دیکھ لیں آپ، ڈپریشن کا ریشو دیکھ لیں، مسلمانوں میں کم ہے، غیر مسلموں میں زیادہ ہے، حالانکہ غیر مسلم دولت مند ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت کی صداقت آپ دیکھیں کہ جو جتنا ٹینشن فری ملک ہے اس میں خودکشیوں کا ریشو اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کچھ ہے اس سوسائٹی میں بھائی جو غلط ہے، جس کی وجہ سے اتنی ترقی کے باوجود بھی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے، ہوس، تھوڑی سی ناکامی کو بہت بڑی ناکامی سمجھتے ہیں، اور پھر بھی آئے سمجھ میں نہ آئے نا، تو میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسلامی ملکوں کے حالات، اور جیسے خاص طور پر ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ حالات آپ تھوڑے دن کے لیے ان پہ مسلط کر کے دیکھیں، جو بچے ہوئے ہیں نا وہ بھی ٹینشن سے مر جائیں گے، اور وہ جو معاشی ترقی وہ ہمارے ملک میں آ جائے اسی اتنے ٹوٹے پھوٹے دین کے ساتھ، تو آپ دیکھیں ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے خوشی کے بہت سارے اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب ہے اس کا مذہب کو فالو کرنا، اور ٹینشن کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سب سے بڑا سبب ہے کفر اور خدا کی بغاوت اور نافرمانی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اپنی امت کو، اپنی نسلوں کو بتا دیں کہ اگر سکون چاہتے ہو تو میری یاد سے اعراض مت کرو۔ اسی بات کو قرآن میں دوسرے مقام پہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، یعنی اللہ کے احکام کو فالو کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ کو یاد رکھو گے تو سکون ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو یہی مضمون ہے دوسرے مقام پہ قرآن نے اس طرح سے بیان کیا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی میں نے بتایا آپ کو کہ سکون کے بہت سارے اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب اللہ کو یاد رکھنا، اور بے سکونی کے بہت سارے اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب خدا سے غافل ہو جانا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی، تو وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا۔ یہاں بھی نابینا کے دو مطلب بیان کیے گئے، ایک یہ کہ واقعی اندھا ہو جائے گا، لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں ہوگا جب میدان حشر جب قبروں سے نکلیں گے، بعد میں اللہ آنکھیں دے دے گا ان کو تاکہ وہ ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہاں آنکھوں سے اندھا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ حواس باختہ ہونا مراد ہے، کیونکہ وہ بھی نابینا ہی کی طرح ہوتا ہے، تو حواس باختہ ہو جائیں گے، اور جیسے انسان ایسا حواس باختہ ہو جائے کہ اپنا بھی پتہ نہ چل رہا ہو اس کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں نابینا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بس نگاہ والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ کہیں گے کہ میری آیات تیرے پاس آتی تھی، فنسیتها، تو ان کو بھول گیا، تو نے ان کی طرف نظر نہیں کی۔ وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا، آج میں تجھے یاد نہیں رکھوں گا، ان ہولناکیوں میں تجھے ایسے ہی نابینا چھوڑ دوں گا میں۔ یعنی نابینا کا مطلب اسی پریشانی کی حالت میں چھوڑ دوں گا، اگر آنکھیں ملیں گی تو وہ بھی اس عذاب کو دیکھنے کے لیے، جس سے ٹینشن اور زیادہ ہوگی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو آنکھیں ملتی ہیں تو وہ ایسی ہولناکیوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں یہ چیز نظر نہ آتی تو اچھا تھا۔ تو وہاں کی زندگی بھی ایسی اور وہاں کی پریشانی بھی ایسی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو بھی حدود کو کراس کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو میں اسی طرح بدلہ دیتا ہوں۔ اور ان لوگوں کو وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي، جو رب کی آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ دنیا کی بے سکونی تو کم ہے، آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور اس سے بھی زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، لیکن خوب سمجھ لیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چند کافر کچھ سکون کی حالت میں بھی ہوں، یعنی میجورٹی کا یہی حال ہوگا کیونکہ بے سکونی کا ذریعہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا کہ بعض دفعہ صحت یعنی بیماری کا سبب کیا ہے؟ بد پرہیزی، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد پرہیزی کے باوجود بھی بیمار نہیں ہوتے، تو ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان میں بیماری کے اسباب نہیں پائے گئے، بس اسباب پائے گئے ہیں لیکن دوسرے کچھ اسباب ایسے پائے گئے ہیں کہ یہ بد پرہیزی ان پہ اثر نہیں کر رہے، وہ صحت کے اسباب پائے گئے ان میں۔
تو اسی طرح قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے سکونی کا سب سے بڑا سبب اللہ کی بات کو نہ ماننا، تو یہ سب کافروں میں پایا جاتا ہے، یہ لہذا وہ بے سکون ہوتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ سبب کسی کافر میں پایا جائے لیکن اس میں وہ سبب پورے طور پر اثر نہ کر رہا ہو کسی دوسرے اسباب کی وجہ سے، تو اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ کچھ کافر بے سکونی کی حالت میں نہ ہو، لیکن میجورٹی کا جو حال ہے وہ اسی طرح ہوگا جس طرح قرآن نے بیان کیا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیا ان کو ہدایت نہیں دی اس بات نے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دی؟ یمشون فی مساکنہم، جن کی بستیوں میں یہ چلتے بھی ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی آخرت تو بعد میں آئے گی، دنیا ہی دیکھ لو، دنیا میں کیا ہوا نافرمانوں کے ساتھ۔